آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں فلم قاتل کی تلاش کی سٹوری۔ فلم قاتل کی تلاش کے نمایاں اداکاروں میں ندیم، بابرہ شریف، محمد علی، افضال احمد، ادیم اور حبیب شامل ہیں۔ فلم عدالت کے سین سے شروع ہوتی ہے۔ ندیم عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ وکیل اسے قاتل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ندیم، جس کا نام جبران ہوتا ہے، خود کو بے گناہ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ جج کہتا ہے کہ بولتے رہو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ جبران یہ شعر پڑھ کر اپنا بیان دیتا ہے: ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں معصوم تھا، عدالت میں خود آیا ہوں، میں نے اپنی جرائم کی داستان لکھی ہے، اسے پڑھ لیجئے گا۔ جج اس کی ڈائری پڑھنا شروع کرتا ہے۔ بابرہ شریف، جس کا نام فلم میں شبنم ہوتا ہے، وہ جبران کی بیوی ہوتی ہیں۔ ان کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ شبنم اس کے دوست آصف کو برا کہتی ہے۔ ندیم یعنی جبران کہتا ہے وہ میرا دوست ہے تو وہ برا کیسے ہو سکتا ہے۔ افضال احمد، جس نے آصف کا کردار فلم میں ادا کیا ہے، ندیم کا دوست ہوتا ہے اور کاروبار میں پارٹنر ہوتا ہے۔ اس کا ایک ساتھی گرنگو باہر سے پاکستان آتا ہے۔ آصف جبران سے کہتا ہے کہ ہم گرنگو کے ساتھ مل کر یورپین مارکیٹ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ گرنگو ایئرپورٹ پر شبوں کو دیکھتا ہے، شبنوں کو دیکھتا ہے تو اس پر فدا ہو جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کیا خوبصورتی ہے۔ وہ اس سے ہاتھ ملا کر اس کا ہاتھ چومنا چاہتا ہے۔ جبران کو اس بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ آصف اسے ٹھنڈا کرتا ہے کہ ان کی تہذیب ہی ایسی ہے۔ جبران کہتا ہے کہ میں ایسی تہذیب پر لعنت بیچتا ہوں اور اس بزنس پر بھی۔ محمد علی نے فلم میں ڈی ایس پی صفدرجنگ کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ جبران کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے کام میں امپورٹ ایکسپورٹ کے بہانے اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ جبران کہتا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے۔ ڈپٹی بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا دوست آصف یہ کام کر رہا ہو، لیکن جبران کہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی قسم نہیں کھا سکتا، لیکن اپنے دوست کے بارے میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ ڈپٹی صفدرجنگ کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ جبران کہتا ہے کہ یہ آپ سے کس نے کہا؟ ڈپٹی بولتا ہے آپ کی بیوی نے۔ جبران اس بات سے اپنی بیوی شبنم پر غصہ ہو جاتا ہے۔ آصف اور گرنگو باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ گرنگو اس سے کہتا ہے وائلڈ گولڈ کا کاروبار کرو، کروڑوں کماؤ گے۔ جبران ان کی باتیں سن لیتا ہے اور آصف سے اپنا تعلق ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن آصف اس سے کہتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ گرنگو اسے کئی بار یہ آفر کر چکا ہے، لیکن وہ اسمگلنگ نہیں کرتا ہے۔ وہ دکھاوے کے لیے گرنگو کو غصہ کر کے وہاں سے رخصت کر دیتا ہے۔ ڈپٹی کو فون آتا ہے کہ جبران نے اپنی بیوی شبنم کو قتل کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرتا ہے۔ جبران کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا ہے۔ وہ عدالت سے کہتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ وکیل کہتا ہے کہ جبران کی بیوی نے اس کے دوست آصف پر الزام لگایا تھا، اس لیے جبران نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ عدالت جبران کو 15 سال کی سزا سنا دیتی ہے۔ جبران کہتا ہے کہ میری زندگی کے 15 سال ڈی ایس پی صفدرجنگ نے چھینے ہیں، اس کا حساب بھی میں اس سے لوں گا۔ جبران کو جیل ہو جاتی ہے۔ جیل میں ادیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسے تنگ کرتا ہے۔ جبران اس کی پٹائی کرنے لگتا ہے تو وہیں حبیب اس کو روکتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے یہ منہ زور گولا ہے، اس سے مت اگجو اور اسے مت ستاؤ۔ حبیب جبران سے پوچھتا ہے کس جرم میں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کوئی جرم نہیں کیا میں نے۔ حبیب کہتا ہے بغیر جرم کے جیل کاٹنا بھی ایک جرم ہے۔ جیل کے قیدی پہاڑوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک قیدی کہتا ہے کہ سب لوگ یہاں سے ہٹ جائیں، بارود پھٹنے والا ہے۔ بارود پھٹتا ہے، بھگدڑ مچتی ہے۔ جبران ادیب اور حبیب کے ساتھ جیل سے فرار ہو جاتا ہے۔ وہ جیلر کے لیے خط چھوڑ جاتا ہے جس میں لکھتا ہے کہ جیل سے بھاگنا میرا مقصد نہیں ہے،
میں جیل سے اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے قاتل کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ جبران حبیب اور ادیب کے ساتھ مل کر گروپ بنا لیتا ہے۔ ادیب ان سے باغی ہو کر الگ ہو جاتا ہے۔ جبران حبیب ان کی پٹائی کر کے عرفان کھوس جس نے فلم میں کامیڈین کا رول ادا کیا ہے اس کے ذریعے ان سب کو باندھ کر ڈپٹی صفدر کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ جبران ڈپٹی صفدر کی بیوی اور بچی کو اغوا کر لیتا ہے۔ ایک پولیس والا جبران کے لڑکے کو زخمی حالت میں ڈپٹی صفدر کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے یہ بچہ ملا ہے لیکن یہ کچھ بتا نہیں رہا ہے۔ ڈپٹی جبران کے بچے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ڈپٹی صفدر کی بیوی جبران سے کہتی ہے کہ وہ انہیں اغوا کر کے کیوں لایا ہے۔ جبران کہتا ہے کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم صفدر کی بیوی ہو۔ وہ صفدر کی بیوی کو اپنی بہن بنا لیتا ہے۔ وہ جبران سے کہتی ہے سلوک بھائیوں جیسا اور کام بدماشوں جیسے یہ کہاں کا انصاف ہے، میرے بچے کو اور مجھے چھوڑ دو۔ جبران کہتا ہے کہ اب وہ میرا بچہ ہے تمہارا نہیں، اگر بچی کی زندگی چاہتی ہے تو یہاں سے بھاگنا نہیں۔ 16 سال گزر جاتے ہیں۔ ڈی ایس پی صفدر جبران کے بیٹے مراد کو بڑا کر کے ASP بنا دیتا ہے اور اسے جبران کی فائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس شخص کی قید میں تمہاری ماں اور بھائی ہیں، تمہارا مقصد اسے گرفتار کرنا ہے۔ جبران ڈپٹی صفدر کے بیٹے عثمان پیرزادہ کو پال کر بڑا کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ وہ دونوں آصف کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیوی کے قتل میں آصف کا ہاتھ ہے۔ جبران کی بیٹی کا کردار عارفہ صدیقی نے ادا کیا ہے۔ وہ حالات سے مجبور ہو کر طوائف بن جاتی ہے۔ جبران پولیس والوں سے بچتا ہوا عارفہ صدیقی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اسے گولی لگی ہوتی ہے۔ عارفہ صدیقی اس کی گولی نکالتی ہے، اس کی مرہم پٹی کرتی ہے۔ مراد جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ آصف کی بیٹی ہوتی ہے۔ وہ ڈپٹی کو بتاتا ہے کہ اسے افسوس ہے کہ وہ صرف 2 لڑکیوں کو جانتا تھا، اس میں سے ایک طوائف ہے اور دوسری طوائف کا ناچ دیکھنے والے کی بیٹی ہے۔ ڈپٹی صفدر اس سے پوچھتا ہے اس نے جبران کا کیا کیا ہے۔ مراد کہتا ہے کہ میں نے اسے گولی مار دی ہے، اس بات پر اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس بات پر ڈپٹی صفدر اس پر غصہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مر گیا تو مجھے میرے بیوی بچے نہیں ملیں گے۔ جبران عثمان پیرزادہ کے ساتھ آصف کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے، اسے مار کر اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تمہارا بیٹا تو بھاگ گیا تھا لیکن تمہاری بچی میں نے پال لی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی جس کا نام صنم ہے وہ میری نہیں تمہاری بیٹی ہے۔ جبران صنم سے ملتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں سینے سے لگا کر مجھے سکون کیوں نہیں ملا، تم سے مجھے اپنی بیوی شبو کی خوشبو کیوں نہیں آئی۔ صنم اسے البم دکھاتی ہے جس سے جبران کو پتہ چل جاتا ہے کہ آصف نے جھوٹ بولا ہے۔ صنم اس کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ اسے لے کر اپنے اڈے لے جانے لگتا ہے، وہاں مراد آ جاتا ہے جو جبران کا بیٹا ہوتا ہے۔ وہاں دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ جبران اسے بے ہوش کر کے اپنے اڈے پر لے آتا ہے جہاں اس کے ساتھیوں نے آصف کو رسیوں سے باندھا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس سے اپنے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے وہ دونوں بھاگ گئے تھے۔ وہاں عارفہ صدیقی بھی ہوتی ہے۔ جبران اسے ناچنے کا کہتا ہے، وہ گانا گاتی ہے۔ وہاں جبران کو پتہ چلتا ہے کہ عارفہ صدیقی اس کی بیٹی ہے، اسے اس کا بیٹا بھی مل جاتا ہے۔ جبران آصف کو مار دیتا ہے۔ یہاں سے واپس عدالت کا سین دکھایا جاتا ہے۔ جبران اپنے لیے موت کی سزا مانگتا ہے اور اسی دوران بولتے بولتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہیں فلم اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔